الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومكينا ومدنينا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا جس ذات نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی واہ اللہ رب العزت سے اللہ آنا قبول فرمائے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہو چکا ہے مہینے کی مناسبت سے ہجرت کا موضوع شروع کر رہا ہوں پاک پیغمبر کی زندگی کے دو سفر ہیں ایک آسمانوں کا سفر ہے ایک زمین کا سفر ہے
آسمانوں والے سفر کو معراج کہتے ہیں، زمین والے سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ وہ سفر بھی لمبا ہے، یہ سفر بھی لمبا ہے۔ وہاں بھی آقا کا ایک ساتھی ہے، ایک رفیق سفر ہے، اسے جبرائیل امین کہتے ہیں۔ اس زمین والے سفر میں ایک ساتھی ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ آسمانوں سے آیا، سواری ساتھ لے کر آیا۔ صدیق سواری ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ خود سواری بن گئے ہیں۔ وہ ساتھی سدرۃ المنتہا پر جا کر جواب دے گیا، اور یہ زندگی کا ایسا ساتھی ہے، مکہ میں حضور کے ساتھ رہا، غار میں حضور کے ساتھ رہا، سفر میں حضور کے ساتھ رہا، مدینہ میں حضور کے ساتھ رہا، آج روضہ رسول اللہ میں حضور کے ساتھ ہے۔ یہ سفر جاری ہے جب تک منزل مقصود جنت تک نہیں پہنچ جاتے، فرمایا اس وقت تک یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سفر کے مہینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑا، جس مکہ شہر کے اندر حضور پیدا ہوئے، جس کے اندر حضور نے بچپن گزارا، جس مکہ شہر میں حضور نے جوانی گزاری، لڑکپن گزارا، نبوت کا تاج حضور کے سر پر سجایا گیا۔ 53 سال کی زندگی مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اس مہینے کے اندر آ کر حضور علیہ السلام نے اس مکہ شہر کو چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس مکہ شہر چھوڑنے، مدینہ تشریف لے جانے کو اسلام میں ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا معنی بھی یہی ہے، لغوی کے چھوڑ دینا۔ حضور نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے۔ آخر یہ ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی؟ جس وقت مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مسلمانوں پر طرح طرح کی تکالیف مسلمانوں کو دی گئی، فرمایا اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ساری رات کوڑے برسائے جاتے ہیں، صبح تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے، جان سے مار دیں گے۔ بلال احد کی آوازیں لگاتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے ظالموں، جان قربان کر سکتا ہوں، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب صحابہ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سارے کافر جمع ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تخت دار پر کھڑے ہیں۔ وہ ظالم حضرت خبیب کے جسم کے ٹکڑے کاٹ رہے ہیں، ٹکڑا کاٹنے کے بعد کہتے ہیں خبیب کلمہ چھوڑ دے، فرمایا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دوسرا کافر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے خبیب کیا تو یہ گوارا کرتا ہے کہ تو اپنی جان بچائے، تجھے چھوڑ دیں، تیری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ حضرت خبیب تخت دار پر تڑپ اٹھے، کہا ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ خبیب کی ایک جان ہے، اگر کئی جانیں ہوں حضور کے دین پر قربان کر دوں، حضور کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ پر جب ظلم کی انتہا ہوئی، حضرت سمیہ کے فرمایا بچہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ فرعون جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری امت کا فرعون وہ ابو جہل ہے، اس وقت کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے اس نے حضرت آسیہ پر ظلم کیا۔ یہ حضور کی امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا۔ یہ سمیہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، میرے محبوب پیغمبر سے 20 سال عمر کے اندر بڑی ہیں، کلمہ پڑھا ہے کیونکہ عرب کے اندر غلام بن کر آئی تھی، کوئی جان پہچان نہیں ہے، رنگ کی کالی ہے، میرے اللہ کے ہاں رنگ
صورت خاندان نہیں چلتا، میرے اللہ کے ہاں تو اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں متقی کا سکہ چلتا ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، میرے اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، خامن یاسر اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بیٹا عمار ہے اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ایک دوسرا بیٹا عبداللہ ہے، سب نے کلمہ پڑھا۔ پھر ظلم کی انتہا ہو گئی، ظالم بڑا مارتے تھے، جو جاتا جو ذہن کے اندر طریقہ آتا سزا دینے کا وہ کر گزرتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ملکیت ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مارا، جو ہے ناف سے نیچے چرمگاہ پر لگا۔ حضرت سمیہ اسی حالت کے اندر انتقال کر گئیں، جام شہادت نوش کر گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جس نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اس وقت کی عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، آج کا جتنا مردوں کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے۔ دین دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، پل بھر کے اندر مسلمان ہیں، پل بھر کے اندر انگریزوں کے غلام بنے پھرتے ہیں۔ اس لیے حضرت سمیہ جب شہید ہوئیں، آپ کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں کو ابو جہل نے شہید کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا، آقا خونزدہ ہو گئے، میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں آل یاسر کی اولاد کو، فرمایا یاسر کی جتنی اولاد ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ جنگ بدر کے اندر ابو جہل جب مرا، یہ مردود قتل ہوا، میرے محبوب پیغمبر نے اس وقت حضرت سمیہ کے بیٹے کو بلایا، فرمایا آج اللہ رب العزت نے تیری ماں کا بدلہ جنگ بدر کے اندر دلوا دیا ہے۔ فرمایا جب ظلم کی اتنی انتہا ہوئی، حضرت زنیرہ کی بینائی مار پیٹ کی وجہ سے چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، سپر پاور سلطنت روم وہاں سے تعلق رکھنے والی ہیں، رنگ صورت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت تھی۔ وہاں سے جب مکہ کے اندر آئی، ابو جہل نے اس کو بھی خریدا۔ ابو جہل کے اندر گھر کے اندر کام کرتی ہیں، کبھی ذہن کے اندر خیال آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیوں پیدا کیا، کہ اللہ نے مجھے غلامی کے لیے پیدا کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ طرح طرح کے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں، اب سوال کس سے کرے، کون اس کو جواب دے۔ ابو جہل کی باندی ہے، فرمایا ابو جہل کی بیوی بھی ویسی ہے۔ حضرت زنیرہ اسی طرح وقت گزار رہی ہیں، فرمایا ان کا کام تھا ہاتھ باندھ کر ابو جہل کے آگے کھڑے ہو جانا، حکم کی تعمیل کرنا، تابعداری کرنا، حکم سننا، حکم سنانا نہیں۔ فرمایا جو حکم کرتے وہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر واپس آ رہی ہیں، یہ ابو جہل اور اس کی بیوی گفتگو کر رہی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، سنا ہے آپ نے آج جو میرے سامنے پلا بڑا ہوا مکہ کے اندر، آج اس نے قریش مکہ کو جمع کیا ہے، پہاڑ کی چوٹی کے قریب وہاں اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں، میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، میری پاس وحی آتی ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ باتیں ابو جہل اپنی بیوی کو بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زنیرہ جب قریب سے گزری، اس کی بیوی نے بڑے اونچے لہجے کے اندر اس کو بلایا، زنیرہ کو ادھر آ۔ حضرت زنیرہ آئی، اس کو کہا میرے پاؤں دباؤ۔ حضرت زنیرہ ابو جہل کی بیوی کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر بات چیت شروع ہو گئی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتی، دل کے اندر اور عظمت حضور کی بڑھ جاتی۔ بالآخر چلتے چلتے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ
کہ ان کے گھر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ دن کی جو بھی باتیں ہیں ابو جہل آ کر شام کو بیوی کو سنا دیتا ہے، حضرت زنیرہ بھی سنتی ہیں۔ اسی ابو جہل کی لونڈی تھی حضرت سمیہ بھی۔ حضرت زنیرہ حضرت سمیہ کے آپس کے اندر گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا حضرت زنیرہ کو اس طرح میں بھی، میرا خاوند بھی، میرے بچے بھی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے تو نے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر اور حضور کی عظمت بڑھ گئی۔ بالآخر موقع پا کر حضرت زنیرہ حضرت سمیہ کے ساتھ جب حضور کی دربار کے اندر پہنچتی ہیں، آقا کے چہرے پر نگاہ پڑی، میرے محبوب پیغمبر نے شفقت والا ہاتھ حضرت زنیرہ کے سر پر رکھا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ڈب ڈبا کر رونے لگ گئیں کہ جو دن بھر گالیاں سنتی تھی، کوئی غلام سے بھی اتنی محبت بھرے انداز میں کوئی محبت کرتا ہے۔ حضرت زنیرہ نے جب آقا کی محبت دیکھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ حضور نے شفقت کا ہاتھ رکھا، کہا بیٹی رونا۔ حضرت زنیرہ کو میرے محبوب پیغمبر نے سب کچھ بتایا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عرب و عجم، اعلیٰ ادنا، امیر غریب، فرمایا جو عہدیدار ہے غیر عہدیدار ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، انسانیت میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، عربی عجمی برابر، سب کے سب برابر ہیں، گورے کالے برابر ہیں، کسی کے اندر تفاوت نہیں، پھر تفاوت ہے اعمال کے بنا پر۔ حضرت زنیرہ کے سامنے جب میرے محبوب پیغمبر نے یہ باتیں بیان کی، حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونا تھا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زنیرہ ایمان کو چھپا کر رکھنا، بڑا عشق کہاں چھپتا ہے، عشق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ آج 14 صدیاں بعد آج کا مسلمان حضور کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہے، گردن اڑوانے کو تیار ہے۔ صحابہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا ہوگا۔ حضرت زنیرہ جب گھر آئیں، فرمایا پتہ چل گیا ابو جہل کو۔ پھر تو ابو جہل کئی دن تک کھانا نہیں دیتا تھا، بھوکے حضرت زنیرہ گزارا کرتی تھی، سونے نہیں دیتا تھا، اونگ آتی چابک سے مارتا تھا، حضرت زنیرہ کا جسم لو لہان ہو جاتا تھا۔ یار مجھے اور آپ کو مفت میں کلمہ ملا ہے، دین مفت میں ملا ہے، تیرا میرا لگا کچھ نہیں ہے، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، باپ دادا مسلمان ہے، ملک مسلمان کا ہے، فرمایا اسلام کے نام پر ملک آزاد ہوا ہے، ہر قسم کی سہولیت موجود ہے، اس لیے تو دین کی قدر نہیں ہے۔ لگ جاتا دین پر تیرا کچھ، خون لگ جاتا، پسینہ لگ جاتا، آپ کی اولاد دین کے نام پر قربان ہوتی، پھر میں پوچھتا دین کی قدر ہے یا نہیں، مفت میں کلمہ ملا ہے۔ پوچھو نہ صحابہ سے، ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر ڈال دیے گئے، پانی کے اندر ہوتے دیے جاتے تھے، گائے کی چمڑیوں کے اندر بند کر کے، فرمایا تپتے ہوئے صحرا پر رکھ دیا جاتا، لوہے کی زرے پہنا کر تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیتے تھے، جس کا نمبر آتا وہی مارتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، صرف یہی جرم تھا۔ کلمہ محمد کا پڑھا ہے، وہ کہتے کھاتے ہمارا ہو، نام محمد کا لیتے ہو، یہی وجہ تھی جس بنا پر صحابہ پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ حضرت زنیرہ کو بھی کبھی پانی کے اندر ڈبویا جاتا ہے، کبھی کوڑے برسائے جاتے ہیں، کبھی نیند نہیں کی جاتی۔ فرمایا ابو بکر نے حضور کے اشارے پر ابو جہل کے پاس آیا کہ جتنی قیمت لینا چاہے لے لے، زنیرہ کو آزاد کر دے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل نے سنا، کہا نہیں میں اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا مارا حضرت زنیرہ کو، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ناخن سے جب نبینی ہوئی، اب ابو جہل نے طنزیہ لہجے کے اندر کہا ہمارے خداؤں نے، لات اور عزا نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ یہ کہنا تھا پورے مکہ کے اندر، یہ بات ضرب المثل بن گئی۔
مشرکین مکہ یہی بات کر کے مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے، ہمارے لات اور عزا نے حضرت زنیرہ کی بینائی چھین لی ہے۔ جب کافروں نے حضرت زنیرہ کو آ کر یہ بات کہی، حضرت زنیرہ تڑپ اٹھی، کہا نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یہ لات و عزا نے میری بینائی نہیں ختم کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میری بینائی واپس لٹا دے گا۔ روتے ہوئی سوئی، رات صبح جب اٹھی، صبح اٹھنے کی دیر تھی، آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس لٹا دی، پہلے سے زیادہ آنکھوں کی بینائی تیز ہے۔ فرمایا اب لوگ کافر شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ہیں، ابو جہل گھر سے باہر نہیں نکلتا، باہر جا کر کیا کہوں گا کہ اب زنیرہ کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے۔ حضرت زنیرہ جب بینائی واپس آئی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، ابو جہل کو کہا بتا جتنی قیمت لینا چاہتا ہے لے لے، حضرت زنیرہ کو آزاد کر دے۔ اب ابو جہل جان چھڑانا چاہتا تھا، حضرت زنیرہ کو مہنگے دامن بیچ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، زنیرہ کو آزاد کر دیا۔ یہ تھے صحابہ۔ جب صحابہ پر ایسے حالات آئے، جان بچانا، ایمان بچانا، دین بچانا مشکل ہو گیا، تب حضور کی خدمت میں صحابہ آئے، آقا اجازت دیں ہم ہجرت کر جائیں، ہم اپنا دین بچائیں، اپنا مال بچائیں، اپنا ایمان بچائیں۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کبھی ایک صحابی، کبھی دو، کبھی تین، کبھی ایک جماعت، کچھ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں، کچھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں آقا اجازت دیں میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ روایتیں دو ہیں، پہلی روایت کے مطابق حضور نے اجازت دی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر ہجرت بھی کی، پھر ایک کافر تھا وہ واپس لے کر آیا، بالآخر دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق تو ٹھہر جا، میرا جی چاہتا ہے جب میں محمد ہجرت کروں ابو بکر تو میرے ساتھ ہو۔ فرمایا اس طرح ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ جب صحابہ پر ظلم کی انتہا ہوئی، حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں، آقا اجازت دیں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر مکہ کے اندر بیت اللہ میں تشریف لے آئے، مشرکین مکہ کی جماعت بیٹھی ہے، حضرت عمر نے للکارا وہ کافرو، آج عمر ہجرت کر رہا ہے، ڈر کر نہیں اپنی مرضی سے کر رہا ہے، چھپ کر نہیں سرعام کر رہا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی گردن اڑانی ہو، آئے عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ آج عمر علی اعلان بیت اللہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر جا رہا ہے، تب جا کر صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ پس منظر تھا ہجرت کرنے کا، وگرنہ ہر کسی کو اپنا وطن محبوب ہوتا ہے، کوئی اپنا وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، مجبوریاں بہت کچھ کرا دیتی ہیں، لوگ دولت کی خاطر اپنا ملک پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی بحرین میں، کوئی عمان میں، کوئی سعودیہ میں، کیوں؟ روزی کمانے کی خاطر، فرمایا روٹی کی خاطر تم اپنا وطن چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ کیسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے روٹی کی خاطر نہیں، مال کی خاطر نہیں، جائیداد کی خاطر نہیں، میرے محبوب کا کلمہ تیرے میرے تک پہنچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضور کے نام پر، سب کچھ لٹا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، پھر وطن نہیں دیکھا، جائیداد نہیں دیکھی، اولاد نہیں دیکھی، بس حضور نے کہہ دیا، صحابہ چل پڑے۔ حضور نے فرمایا پھر ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، صحابہ چل پڑے، اور صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او دنیا والو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں، ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں۔ تو پھر صحابہ نے اس دور کے اندر ہجرت ایسے ہی فرض تھی جیسے آج کل نماز فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی سن 1190 کے اندر،
10 साल गुजर गए हुजूर को नबूवत मिले हुए, 11वां साल है, 12वां साल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले 10 साल बड़े मुसीबतों के अंदर गुजारे, तकलीफों के अंदर गुजारे हैं। सन 11-12 नबी के अंदर अल्लाह ने थोड़ी आसानी पैदा की। ये दीन नुसरत और हिजरत से फैलता है। मेरे महबूब पैगंबर ने मक्का के अंदर मेहनत की है, अल्लाह ने असर मदीना में दिखाया है, फिर सहाबा ने हिजरत की है, मदीना वालों ने मदद की है, अल्लाह ने दीन को बुलंद कर दिया है। सन 1190 के अंदर मदीना से 6 आदमी मक्का के अंदर तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पाक पैगंबर ने उनको दीन की दावत दी। ये दीन की दावत देना, तबलीग करना मेरे आका की सुन्नत है। तबलीग वाले आ जाएं, अल्लाह के बंदों साथ दिया करो, ये बड़ा इनका ऊंचा मकाम है। ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह की इबादत की खातिर निकलते हैं, कोई इनका काम नहीं होता। तुझे और मुझे भूला हुआ सबक याद कराने आते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है वो मकसद भूल चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, कलमा नहीं आता, बूढ़े हो गए, नमाज जनाजा नहीं आता, बूढ़े हो गए, दुआ कनूत नहीं आती, बूढ़े हो गए, मुसलमानी तरीका नहीं आता, बूढ़े हो गए, गुस्ल के फर्ज नहीं आते, बूढ़े हो गए, नमाज के फरैज नहीं आते, बूढ़े हो गए, नमाज के वाजिबात नहीं आते, दीन का पता ही नहीं है, बस कलमा पढ़ा है, सर्टिफिकेट मिल गया है, कलमा हमारा, जन्नत हमारी। अगर महज कलमा की बिना पर जन्नत का फैसला हो जाता, सहाबा गर्दनें न कटाते, महज कलमा की बिना पर जन्नत का फैसला होता। मेरे महबूब पैगंबर अपने सहाबा को लेकर 30 मर्तबा जिहाद के लिए घर से न निकलते। वह दीन मेहनत मांगता है, दीन कुर्बानियां मांगता है, दीन मुशक्कत मांगता है। दीन इस्लाम का ऐसा पौधा है जिसकी रगों में, जिसकी जड़ों में सहाबा का खून शामिल है। जब तक दीन पर कुछ लगेगा नहीं, उस वक्त तक दीन की कदर मालूम नहीं। इस दीन की खातिर थोड़ा बहुत कुछ लगाओ, फिर आपको पता चलेगा। 6 आदमियों का वक्त हुजूर की खिदमत में आया। उक़बा मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। इस साल वापस मदीना गए। मदीना के अंदर जाकर इन्होंने दावत शुरू कर दी। आइंदा साल आया, सन 1290 के अंदर 12 आदमियों का वक्त हुजूर की खिदमत में आया, कलमा पढ़ा है, मुसलमान हो गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे हैं। आका, यहाँ के रहने वाले बड़ा जुल्म सितम करते हैं, यहाँ के रहने वाले आपका मकाम नहीं जानते, यहाँ के रहने वालों को पता नहीं अल्लाह ने आपको कितना आला मकाम अता किया है। आप हमारे मदीना तशरीफ लाएं, हम आपके मुंतज़िर हैं, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। मदीना तैयबा तशरीफ लाएं, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपका ताअवुन करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अर्श वाले की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता। ये 12 आदमियों को हुजूर ने कलमा पढ़ा है, दीन की दावत देकर मदीना तैयबा के अंदर भेजा है। इधर मुशरिकीन मक्का को पता चला, अब तो हुजूर का दीन मक्का से बाहर भी फैलने लगा है। कुर्ब जवार वाले भी कलमा पढ़ने लगे हैं। दारुल नदवा के अंदर मुशरिकीन मक्का जमा हो गए। बड़े बड़े सरदार, चिट्ठे लिखी गई, फलां कबीले का सरदार आए, आम आदमी को आने की इजाजत नहीं है, बड़े बड़े लोग आए, इस मजलिस के अंदर बड़ा अजीम मशवरा करना है, सब जमा हैं। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के अंदर दोपहर का वक्त है। तेरी मेरी माँ सैयदा हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर तशरीफ लाए, हमारे घर के अंदर आराम फरमा है, दोपहर का वक्त है। हुजूर चारपाई पर बैठ गए, मैं और मेरी बहन अस्मा हम नीचे हुजूर के सामने बैठ गए। मेरा अब्बा भी हुजूर के साथ बैठ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का हाल हवाल पूछते हैं। पूछने के बाद आका ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटियों को उठा दे, मैंने एक राज की बात करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, तेरी किस्मत पर कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह ने कितना अजीब साथी दिया है हुजूर को।
وہاں ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ حضور کا وفادار ہے، صدیق کا پورا گھرانہ حضور پر جان قربان کرنے والا ہے۔ وہ صدیق کا تو اسلام پر احسان ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کائنات کے لوگوں تم سب پر میں محمد کا احسان ہے، میں محمد پر صدیق اکبر کا احسان ہے۔ تم کیا جانو صحابہ کیا شخصیت ہے، تم نے سنے ہیں بڑے ماہی قصے کہانیاں، صحابہ کا حالات سنا نہیں ہے۔ اگر سنو صحابہ کے حالات، واقعات پڑھو، انسان حیران رہ جاتا ہے صحابہ انسان تھے یا خواب تھے، ایسے ایسے عظیم قربانیاں دے گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا ٹینشن نہ لیں، صدیق کے سینے میں جو بات راز ہے، صدیق کے گھرانے کے اندر جو بات راز ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیاری کرنا، ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، جب میں ہجرت کروں گا ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے آقا تیار ہوں، فرمایا پیغام بھیج دینا، غلام سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں آ جائے گا، لیکن قدرت کہہ رہی ہوگی خدا کی ابو بکر جب تو نے کلمہ پڑھا تھا میرا محبوب تمہیں بلانے نہیں گیا تھا، تو چل کر حضور کے دروازے پر آیا تھا، ہجرت کی رات تو چل کر حضور کے دروازے پر نہیں جائے گا، میرا حضور چل کر تیرے دروازے پر۔ ابو بکر کا تو مقام یہ ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا، صدیق نے تیاری شروع کر دی۔ صدیق کہتے ہیں جب سے حضور نے کہا ابو بکر صدیق سوتے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کس وقت حضور میرے دروازے پر آئیں، کہیں دیر نہ ہو جائے وہ دروازہ کھولنے میں۔ ادھر حضور کہہ رہی ہیں، ادھر مشرکین مشورہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابلیس شیطان بھی پہنچ گیا۔ کچھ انسان بھی شیطانی شکل کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں جہاں لوگوں کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ یہ شیخ نجدی کی صورت میں دروازہ کون؟ فرمایا نجد سے آیا ہوں، سنا ہے آپ بڑا عظیم مشورہ کر رہے ہیں، میرے دل نے چاہا کہ میں بھی جاؤں اس کے اندر اپنا مشورہ دوں۔ نے کہا مرحبا آؤ، سب بیٹھ گئے، مشورہ شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، دین کا نام مٹ جائے۔ کتنے احمق لوگ تھے جس دین کے بارے میں میرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، جو ہدایت لے کر آئے، جو قرآن کی دولت لے کر آئے۔ میرا اللہ آپ سے اعلان کر رہا ہے میں نے دین حق اس لیے اپنے محبوب کو دے کر بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پر محمد کے دین کو غالب کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن تو میں اللہ اتار رہا ہوں، حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے دین کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے آدمی نے مشورہ دیا، میرا مشورہ یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے نہ پانی پینے کے لیے دیا جائے، بالآخر اس طرح موت باقی ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ شیطان بول اٹھا کہا یہ مشورہ ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ وہ شخصیت ہے، آپ اگر آپ کوٹھی کے اندر بند کرو گے ان کی خوشبو باہر پھیل جائے گی، صحابہ خوشبو سن کر یہاں پہنچ جائیں گے، ان کو باہر نکال دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ اس راستے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، ہم سمجھ جاتے اس راستے سے حضور گزر گئے ہیں۔ دوسرے آدمی نے مشورہ دیا، میری رائے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے،
جب اس نے مشورہ دیا ابلیس بول اٹھا، فرمایا تمہاری بھی رائے یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جہاں جائے گا وہاں اس کے جان چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے، یہ مل کر حملہ کر دے گا۔ تیسرے آدمی نے مشورہ دیا، علماء نے لکھا ہے یہ ابو جہل بدبخت، فرمایا میری رائے یہ ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ابلیس کہنے لگا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے۔ اب کون آئے؟ مشرکین مکہ نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، 100 آدمیوں کا انتخاب کیا، فرمایا یہ 100 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رات کے وقت محاصرہ کر لیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو وار کر کے نعوذ باللہ قتل کر دینا۔ ادھر مشرکین یہ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت عرض سے اعلان کر رہا ہے محبوب آپ پر وحی آ گئی، فرمایا کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے آپ کو قید کے اندر ڈال دیا جائے، کوئی کہتا ہے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ محبوب یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، میں اللہ بھی تدبیر کر رہا ہوں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، میں رب بچانا چاہتا ہوں، اور تدبیر وہی کامیاب ہوتی ہے جو میرے رب کے ہوتی ہے۔ لوگوں سے حفاظت کرنا میرے محبوب پیغمبر یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ راتوں رات ہجرت کر جائیں۔ ادھر مشرکین مکہ مکان کا محاصرہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، فرمایا یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں۔ دیکھو اعتماد کتنا تھا کہ مکہ کے مشرک کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ جو توحید ہے نا، عقیدہ توحید، جب یہ بیان کیا جائے پھر بڑے بڑوں کے دل پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، توحید برداشت نہیں ہوتی، اتنا سخت یہ عقیدہ۔ فرمایا یہی لوگ ہیں، حضور نے فرمایا علی یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، یہ تیرے حوالے، صبح اٹھ کر یہ امانتیں حوالے کر دینا اور ہجرت کر کے آ جانا مدینہ سے دور کچھ میل 2-4 میل قبا مقام پر، میں آپ کا انتظار کروں گا علی، جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب رنگ کی چادر اوڑھی، حضرت علی سو گئے، امانتیں حوالے ہیں، صبح ہو گئی، کوئی آیا ہی نہیں، باہر گھر سے نہیں نکلا۔ مشرکین مکہ ایک آدمی دیوار پھاڑ کر اندر داخل ہوا، جب اندر داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے چادر کے نیچے کوئی سویا ہوا، چادر ہٹائی، دیکھا حضرت علی آرام فرما ہیں۔ وہ کافر پوچھتا ہے علی تو یہاں ہے، حضور کہاں ہے؟ حضرت علی نے جھوٹ نہیں بولا، فرمایا حضور نے تو جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت والی رات اپنی امانتیں علی کے حوالے کی، اللہ نے اپنی امانت صدیق کے حوالے کی۔ ایک بستر ہے، ایک بستر والا ہے، بستر علی کے حوالے ہے، بستر والا صدیق کے حوالے ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی فرماتے ہیں جب حضور نے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے ذہن میں خیال آیا مجھے کہیں قتل بھی نہ کر دیں۔ جب حضور نے فرمایا علی میں تیرا انتظار کروں گا قبا مقام پر، علی فرماتے ہیں ٹینشن ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کافر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت علی سو گئے، حضور گھر سے باہر نکلے، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک پڑھی، بار بار دہرایا۔ حضور نے مٹھی لی مٹی کی، ان پر پھونکا اور ان کی کافروں کی طرف ڈالی، اللہ نے ایسا اندھیر مچا دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہاں ایک جملہ، جب حضور نے مٹی پھینکی، یہ مٹی ان کی آنکھوں میں بھی پڑی، سر کے اندر بھی پڑی، آنکھوں میں پڑی حضور نظر نہیں آیا، سر کے اندر پڑی حضور سمجھ نہیں آیا کہ حضور کہاں جائے۔ حضور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر، حضور صدیق اکبر کے لیا روانہ ہو گئے۔ انشاءاللہ دن کی باقی یہاں سے اگلے جمعہ کے اندر آخر کے اندر ایک دو باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہم تو اب تو علم عام ہے۔ فرمایا سفر کے بارے میں لوگوں کی غلط نظریات ہے، کوئی کہتے ہیں یہ مہینہ نحوست والا ہے، نعوذ باللہ،
مہینہ کوئی نحوست والا نہیں ہے، مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر نحوست ہے تو ہمارے اعمال میں ہے، ہم گناہ کرتے رہیں، اللہ رحمت کھینچ لے، پھر ہم کہیں یار یہ دن بھی بڑا نحوست، دن کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ دوسرا لوگوں کا نظریہ یہ ہے اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، جو آدمی شادی کرتا ہے وہ ہمیشہ سفر پر رہتا ہے اور اس کی شادی جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے، غلط نظریہ ہے۔ ہم جو سفر کرتے ہیں وہ سین کے ساتھ ہے، یہ سفر والا جو مہینہ ہے وہ سواد کے ساتھ ہے۔ تو پھر بات کہتے ہیں محرم کے اندر شادی جائز نہیں ہے، جبکہ میرے آقا نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح محرم کے اندر کیا، اور عرب حضرات اب بھی شادی محرم کے اندر رکھتے ہیں اسی یہ جو ہے رسم کو توڑنے کے لیے۔ اس لیے ہمارے غلط نظریات ہیں۔ کوا بنارے پر بیٹھ جائے، بول دے، ہم کہتے ہیں لو آج کوئی مہمان آ رہا ہے، یہ کوا غیر نہیں جانتا ہے۔ بلی راستہ کاٹ جائے، لو آج ہمارا کام نہیں ہوگا، آج تو بلی ہمارا راستہ کاٹ دے۔ کوئی کام کے لیے جا رہا ہے، پیچھے کس نے بلا لیا، لے تو نے پیچھے بلا لیا، میرا کام بھی نہیں۔ بھائی کیا واسطہ ان کو؟ عورت روٹیاں پکا رہی ہے، فرمایا آٹا اڑ جائے، روٹی پھول جائے، لو کوئی مہمان آ رہا ہے یا کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ غلط نظریات ہے، وہم ہے، توہم پرستی ہے، ان چیزوں سے نکلو۔ شریعت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے۔ اگر نحوست ہے ہمارے اعمال کے اندر ہے، ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں، اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔